بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ فاتحہ پر تفصیلی بحث ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 1، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ثنا بیان کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو نہ صرف زمین اور اس میں رہنے والی مخلوقات کو پال رہا ہے اور انہیں رزق دے رہا ہے، بلکہ جتنے بھی جہان موجود ہیں، جتنے بھی سیارے ستارے، آسمانوں کے نظام موجود ہیں اور زمینوں کے نظام موجود ہیں، ہر جگہ اللہ رزق پہنچانے والا ہے۔ وہ کالے پتھر میں موجود کالے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 2، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑھ کر مہربان ہے، سب سے زیادہ بڑھ کر صدا سننے والا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ بڑھ کر رحم آتا ہے، اور رحمت ہی اللہ کا سب سے بڑا وصف ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ ترس کھانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کو ارحم الراحمین کہہ کر پکارے جانا بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو مہربانی کرتی ہے اور انسان کو کھلاتی پلاتی ہے، انسان کو لطفے سے لے کر انسان پورا بنانے تک، اور اس کا ساری زندگی کا ساز و سامان اس کو مہیا کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت مہربان ہے۔ اللہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، یعنی نہ صرف اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل، ماضی اور حال، ان تینوں زمانوں کا مالک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے دن یعنی قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ ہم اپنے بہت سارے معاملات جن میں ہم بے بس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہے جو ہمیں انصاف دلائے گا، جو ایک دن قیامت کا لے کے آئے گا اور حشر کے میدان میں ہر کسی کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہمیں اپنے مستقبل سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ وہی رب ہے جس نے ہمیں ماں کی کوکھ میں بھی رکھا، وہاں بھی رزق دیا، اور جو ہمیں دنیا میں لایا اور آج تک کھلا رہا ہے۔ وہ رب کبھی بھی کسی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ وہ ایک کیڑے کا بھی خیال رکھنے والا رب ہے۔ ہر چیز اس کی نظر میں ہے، وہ مالک ہے ہر چیز کا، اس نے بنایا ہے ہر چیز کو۔ پھر آیت نمبر 4، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ اس کو ہم سورۃ دعا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ 5 وقت کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس میں دعا کی جا رہی ہے ہدایت کی۔ اس میں دعا کی جا رہی ہے کہ اے رب تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو ہماری مدد کر سکے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہے جو حقیقی مددگار ہے، ہمارا نصیر ہے، ہمارا ولی ہے، سب سے زیادہ ہماری مدد کرنے والا ہے، سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ ساری عبادتیں، سارے سجدے سب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے پاس وہ پاور، وہ قوت ہے کہ جو ہماری مدد کر سکے، دنیا میں اور کوئی بھی ایسا نہیں۔ اور آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان اس دنیا میں بھی فلاح پاتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح پاتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ کہتے ہیں کہ ہدایت ہمیشہ مانگنے سے ملتی ہے۔ آپ کو جس چیز کی طلب ہے، آپ جس چیز کی چاہ کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا ذکر کیجئے۔ اسی طرح ہدایت کی دعا مانگنے سے ہی ہمیں ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہدایت یکدم سے آئے گی اور ہماری جھولی میں گر جائے گی، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگنا ہوتا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکیں، اس کے پرہیزگار لوگوں میں، اس کے متقین میں شامل ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت بخشے، کیونکہ ہدایت ہی ہے جو ہماری دنیا کو بھی آسان بنا سکتی ہے اور آخرت کو بھی آسان بنا سکتی ہے۔ یہ اللہ ہی کا راستہ ہے جس پر چل کر فلاح پا سکتے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 کا ترجمہ، ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے بندے موجود ہیں اور اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بہت سارے انبیاء، بہت سارے اولیاء اور اہل بیت،
اور اس طرح کے نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کے مطابق گزاری، اللہ نے ان پر اپنے انعام کیے۔ اللہ نے ان کو نہ صرف روحانی علم عطا کیے، طاقتیں عطا کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزتوں کو بھی آخرت تک کے لیے بلند۔ اللہ تعالیٰ جس انسان پہ اپنا انعام کرتے ہیں اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور اللہ کو اپنے بندے بہت ہی پسند آتے ہیں۔ اللہ ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے آسمانوں پہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا اور اس کا انعام مانگنا چاہیے۔ اللہ کا انعام ہمارے لیے خیر ہے، اللہ کے انعام میں ہی ہمارے لیے برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو۔ اور آیت نمبر 7 جو کہ آخری آیت ہے، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کی، یعنی اس میں دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا عذاب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے پاس نبی اور پیغمبر اور رسول بھیجے، لیکن بہت سی قومیں ایسے غرق اور تباہ ہو گئی جنہوں نے اللہ کے دیے گئے پیغام کو نہیں مانا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ اور جس طرح کہ لوط کی قوم وہ غرق ہو گئی، اسی طرح بہت ساری قومیں ہیں جنہوں نے اپنی تباہی خود مول لی اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور اللہ نے انہیں ہدایت والوں میں نہیں بلکہ گمراہوں میں شامل کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی کی آیات جو کہ سچی ہیں اس پہ عمل نہیں کیا اور خود کو اللہ کے غضب کا شکار کر لیا۔ اللہ رب العزت کسی بھی انسان پر یا کسی بھی قوم پر عذاب اور غضب نہیں کرتا، انسان کے اپنے ہاتھوں کے